سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وڑائی صاحب، خود حکومت پریشان ہو رہی ہے کہ خاموش کیوں ہے، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت اپوزیشن میں آپس میں اعتماد نہیں ہے، حالانکہ حکومت کے خلاف یہ موقف ان کا ضرور ہے کہ یہ حکومت صحیح طریقے سے ملک نہیں چلا رہی۔ آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں شاہ زیب صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ میاں نواز شریف کا باہر جانا جو تھا وہ صحت تو تھی ان کی خراب، لیکن صحت کے علاوہ بھی ان کو بھیجنے میں بہت ساری طاقتوں کا اور بہت سارے فیصلوں کا ضرور کردار تھا۔ اب سوال ہے کہ انہیں باہر بھیجنا کیا اتنی ہی ڈیل تھی یا اس سے آگے بھی کوئی ڈیل ہے؟ اب میرا یہ خیال ہے کہ اس کی میں نے بڑی تحقیق کی اور بڑا اس پہ سوچا کہ بھئی یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ صرف باہر جانے پہ اپنا سٹانس جو ہے وہ نون نے چھوڑ دیا ہو، پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہوگی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی کنکلوسیو چیز نہیں ملی جس سے یہ کہہ سکیں کہ اس سے آگے کے منظرنامے پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے شاہ زیب صاحب کہ یہ جو 1-2 مہینے جس میں اپوزیشن بٹی ہوئی ہے، خاموش ہے، اور حکومت جو ہے اس کو تھوڑا سا ریلیف ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سارے اپنی اپنی صفوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ 15 مہینوں میں یا 16 مہینوں میں جیسی عمران خان نے وفاق میں اور صوبوں میں حکومت چلائی ہے، ایسے تو نہیں چل سکتی۔ یا تو ایک میجر ریفارم ہوگی گورنمنٹ کے اندر، اس کے لیے انہیں یا مجبور کیا جائے گا یا وہ خود اس بات پہ قائل ہوں گے۔ تو یا تو ریفارم کریں گے تب یہ 5 سال پورے ہوں گے، اگرچہ ہماری دعا ہے کہ یہ 5 سال ہر صورت پورے کریں، لیکن ملک چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ جو ریاست کے کئی جو ہے وہ رخ ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن بے قابو ہو جاتی ہے، کبھی عوام بے قابو ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی ادارہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ جو اتنے سارے فیکٹرز ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گی، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ غیر مطمئن ہے معاشی صورتحال پہ، مستقبل کے جو اکنامک پراسپیکٹس ہیں ان کے اوپر، بے روزگاری کے متعلق، غربت کے متعلق۔ تو جب تک آپ ایک جھوٹی امید بھی لوگوں کو جو دیتے ہیں اس پہ بھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اب وہ جھوٹی امید جو ہے وہ بھی دم توڑ رہی ہے۔ تو یہ 2 مہینے میرا خیال ہے صفحے درست کرنے میں، اپنا جائزہ لینے میں، اور پھر اس کے بعد ان 2 مہینوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یا تو اس حکومت نے ٹھیک ہو جانا ہے، تو یا پھر اس حکومت جو ہے وہ اپنی تیزی سے زوال کی طرف جائے گی۔ مطلب مگر آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے؟ کیونکہ بار بار بیان ان کا الگ آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں میں سارے مافیاؤں سے لڑوں گا، پھر جب بات آتی ہے کہ جی مافیا تو آپ کی پارٹی میں وہ سارے کے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ میڈیا کے خلاف بیان دے دیتے ہیں، پھر میڈیا کو بھی مافیا کہہ دیتے ہیں، پھر اچانک اپنی غلطی مان لیتے ہیں کہ ہاں جی گندم کا بحران جو آیا، جو چینی کا بحران آیا، وہ ہماری حکومت کی غلطی ہے، ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، پھر اچانک بدل کے میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ تو انہیں تصحیح کرنے کا کہ ہاں جی ہماری غلطی ہے، میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس بات کا ادراک ہے، کیونکہ بار بار موقف بدل جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں عمران خان صاحب کو اکبر کی مثال دوں گا کہ وہ بھی کوئی حکومت کے معاملات کو نہیں جانتا تھا۔ جیسے خان صاحب نے کبھی گورننس نہیں کی، کبھی حکومت میں نہیں رہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم جو ہے وہ ایسی رکھی جاتی ہے کہ جس کو ان معاملات کا تجربہ ہو اور آپ کو وہ ایڈوائز کرے۔ خان صاحب کی جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے وہ سوائے بیگم صاحبہ کے، زلفی بخاری کے اور اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے کسی کی ایڈوائس کو بہت سنجیدہ نہیں لیتے۔ تو جب آپ ان کے پاس بڑے بڑے عقل مند لوگ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، جہانگیر ترین ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس جنہوں نے بڑی جو تجربہ کار رہے ہیں، جن کا بڑا تجربہ ہے گورننس کا، لیکن سارے irrelevant ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خان صاحب کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خان صاحب میری ایڈوائس سنتے ہیں یا میری ایڈوائس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ سب آؤٹ ہو چکے ہیں، چاہے وہ گورنر سرور صاحب ہوں، چاہے چیف منسٹر صاحب ہمارے جو پنجاب کے ہیں، ان کو تو خان صاحب ایڈوائس دیتے ہیں، یہ ان کو ایڈوائس دینے کہ تو میرا خیال ہے جرت نہیں کرتے۔ تو یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اتنی چھوٹی کیبنٹ رکھیں گے جس سے مشورہ کرتے ہیں کچن کیبنٹ سے، تو پھر کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی۔ دوسرا جو ایک اور بڑا بحران ہے، خان صاحب
जितने मैंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनका ख़राब देखा है लोगों से, इतना बड़ा कम लोगों का ख़राब होता है। कैबिनेट के वज़ीरों की खामियां उनको इस तरह बताते हैं कि जैसे वो उनका और उनका बहुत बड़ा फासला है, हालांकि वो उनके कुलीग्स हैं। इसी तरह हर एक को के ऊपर उनकी खामियों पे उनकी इतनी शदीद नज़र है कि वो ट्रस्ट ही डेवलप नहीं होता। लोग शिकायतें लगाते हैं, बनी गाला में जाके खान साहब के कानों तक उनकी जिनकी रसाई है, उससे एक गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। तो एक जो टीम जॉइंट टीम होती है, कैबिनेट एक जॉइंट टीम होती है, सूबाई हुकूमत एक जॉइंट टीम होती है, वही नहीं बनी। और हर एक का रुख अपना अपना है। कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो वो कोई इंडिविजुअल तौर पर किसी एक महकमे में हो रहा होगा। एक जो कलेक्टिव गुड होती है या एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, वो इस गवर्नेंस में बिल्कुल मिसिंग है। क्योंकि ज़रा आपके सियासी तज्ज़िये की अहमियत बहुत है। नून लीग के ज़माने में भी जब नून लीग बड़ी कॉन्फिडेंट थी, आप उस वक्त भी कह रहे थे कि पार्टी इज़ ओवर, फिर हुआ किस तरीके से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, क्या मामलात हुए। मरकज़ी इलेक्शन का जो आपने नक्शा खींचा था सही साबित हुआ, पंजाब के इलेक्शन का नक्शा सही साबित हुआ। अब आपको लग रहा है कि आप क्योंकि 6 महीने 4 महीने देते आए थे, आप कह रहे हैं 2 महीने बहुत ज़्यादा अहम है, इन्हें अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, 2 महीने में गवर्नेंस बेहतर कर लें तो हुकूमत यहाँ से सर्वाइव कर सकती है, वरना इनकी अपनी परफॉर्मेंस अब इनके लिए ख़तरा है, अपोजिशन नहीं है। ये देखें, मैंने जैसे पहले अर्ज़ की शाहजेब साहब, देखें रियासत जो होती है ना, उसमें कई पहलू है ना। अब क्या पता होगा कि अगर महंगाई और बढ़ जाए तो लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएं तो कोई तहरीक चल जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा। कल को फ़र्ज़ करें कोई नाराज़ ग्रुप पार्लिमान के अंदर पैदा हो जाए, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। डेवलपमेंट फंड्स अपने हलीफों को तो 20 अरब दे दिया इन्होंने काफ लीग से सुलह करते हुए, लेकिन बहुत से अपने जो एमपी हैं और आज़ाद एमपी हैं उनको कुछ नहीं मिला, तो वो ज़ाहिर है वो नाराज़ होंगे। और इसी तरह बेशुमार आपने देखा कोलिशन पार्टनर्स 1 मिनट में नाराज़ हो गए थे। फिर आप देखें कि शख्सियात जो हैं बड़ी बड़ी, उनका अलीम ख़ान यहाँ पंजाब में हैं, वो टोटली आउट हो चुके हैं। हालांकि सारा इलेक्शन उन्होंने लड़वाया, सारा ये जो मौजूदा तंजीम है इसके पीछे वो थे, उन्होंने अपने बड़े पैसे भी खर्चे, लेकिन टोटली साइड पे हैं। तो कभी ना कभी तो ये सारी नाराज़गियाँ जो होती हैं, इनका कोई ना कोई इजहार तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये सब डरे रहें, दबे रहें, कोई बोले ही ना कभी। सियासत में ऐसा ही होता है कि जब थोड़ा सा वक्फा आता है तो ये फिर सारे जो लोग जिनके अंदर नाराज़गियाँ, गुस्सा जमा हो रहा होता है, वो निकल आते हैं। इसीलिए तो हमेशा लोग कहते हैं कि आप बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं। जितने आपके दुश्मन कम होंगे उतना आपका ख़तरा कम होगा। पीटीआई ने अपनी पार्टी के अंदर भी दुश्मन बना रखे हैं और बाहर तो उनके दुश्मन हैं ही जिनसे कोई सुलह करने को भी तैयार नहीं है। तो जितने दुश्मन ज़्यादा होंगे उतना ख़तरा बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना इस हवाले से तज्ज़िया दे रहे थे।